بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے زاویہ کا ذکر ہے، اشفاق صاحب کا ذکر ہے۔ زاویہ میں اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو ایک مرتبہ بہت تیز طوفان آیا، زور زور کی آوازیں تھی اور اس کے ساتھ بارش پڑ رہی تھی اور بجلی اتنی زور سے کڑک رہی تھی کہ میں بہت خوفزدہ ہو گیا اور میں ڈر گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میری ماں نے میرے اوپر کمبل ڈالا اور زور سے اپنے گود میں بٹھا دیا۔ تو چھوٹا تھا، چونکہ ذہن میں سوال تھے، میں نے اپنی ماں کو کہا کہ ماں، یہ آسمان سے پانی کیوں برستا ہے اور اللہ تعالیٰ بارش کیوں برساتا ہے؟ تو میری ماں چونکہ عالم فاضل نہیں تھی مگر بہت ذہین عورت تھی، تو انہوں نے اپنی علم کے بنا پر مجھے کہا تھا کہ بیٹا، پودے سوکھے ہوتے ہیں، پودوں کو پانی چاہیے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بارش کے ذریعے پانی پلاتا ہے۔ مگر میرے ذہن سے اشفاق صاحب کہتے ہیں ایک سوال اور اٹھا تھا۔ میں نے کہا پھر یہ بجلی کیوں کڑکاتا ہے اتنی زور سے کہ ہم ڈر جاتے ہیں؟ کہا کہ دیکھو بیٹے، اگر کسی کو بھی پانی پلایا جائے، اگر نظر نہیں آئے تو وہ ناک میں، کان میں چلا جائے گا اور منہ میں نہیں آئے گا، تو یہ روشنی دے کر پودوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ کہتا ہے میں چھوٹا تھا تو یہ میری ماں کا ویژن تھا، خیال تھا، اور اس نے مجھے اس خوف سے نکال دیا تھا جو بجلی کے زور سے آوازوں سے آتی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ہر سال میلہ لگتا تھا، سرکس لگتی تھی، تو سرکس میں چونکہ بڑے بڑے کام ہوتے تھے، کرتب دکھائے جاتے تھے، تو میرا بھی شوق ہوا کہ میں سرکس میں کام کروں۔ سارے گھر والوں کے سامنے میں نے خواہش کا اظہار کیا، تو وہی ماں جو مجھے خوف سے نکالنے پہ آمادہ تھی، کہا کہ بیٹا تم تو ڈپٹی کمشنر بنو گے، یہ سرکس والے کام تم کیوں کرتے ہو؟ مگر میرے والد صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جس کا جو شوق ہے وہ وہی کرے گا، اسے کام کرنے دو۔ اب کہتے ہیں میں نے ایک چھوٹا سا ڈرم لیا تھا اور اس کے اوپر کھڑا ہونے کی کوشش کی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں اس ڈرم کے اوپر کھڑا ہو گیا اور وہاں میں نے 2 گیندیں اچھالنا شروع کر دی اور مختلف ڈائریکشن میں پھینک کر انہیں سنبھالتا تھا۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد جب یہ کام مجھے آ گیا تو میں نے 3 گیندوں کا سہارا لیا اور 3 گیندیں اچھال کر میں پکڑتا تھا۔ کہتے ہیں آہستہ آہستہ جب پریکٹس ہو گئی تو ایک میرا دوست تھا جو کسان تھا، اور اس نے مجھے کہا تو میں نے بھی اسے سرکس میں شامل کر دیا۔ اب وہ بھی ڈرم کے اوپر کھڑا ہوتا تھا، 3 گیندیں اور 2 آدمی، اور ہم اسے پکڑتے رہتے تھے۔ اب چونکہ یہ کام بہت مضبوط ہو گیا تو ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی بکری تھی، اسے بھی ہم نے شامل کر دیا۔ وہ بھی جمپ لگا کر ڈرم کے اوپر آ جاتی تھی اور اسے بھی ہم کھڑا کر دیتے تھے۔ چونکہ اب باقی رہ گیا گھر میں ایک کتا بشی تھا، اسے ہم نے بہت کوشش کی مگر وہ اوپر نہیں آتا تھا، تو ہم نے اسے ڈرم کے نیچے ہی کھڑا کر دیا اور یہ ظاہر کر دیا کہ یہ ہماری سرکس کا حصہ ہے مگر یہ جوکر ہے، جوکر کا کام کرے گا۔ اب اشفاق صاحب مزے کی بات بتاتے ہیں کہ اب چونکہ ہمیں دیکھنے والا کوئی بھی تماشائی نہیں تھا، تو یہ والد صاحب ہمارے بھاپ گئے تھے، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ میں آپ لوگ کی ٹکٹ لوں گا۔ انہوں نے 1 روپے کی ٹکٹ لی تھی اور وہ کرسی لگا کر ہمیں دیکھتے رہتے تھے اور ہم سرکس کا یہ کام کرتے تھے۔ یہ 1 روپیہ ہمارے لیے بہت ڈھال تھا۔ اکثر وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ سرکس کب کر رہے ہیں، تو ہم بتاتے تھے کہ آج آپ ٹکٹ لے لیجئے گا، آج ہم شام کو آپ کو پیش کریں گے۔ یہ کہتے کہتے اشفاق صاحب کہتے ہیں میں بڑا ہو گیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب میں دادا بن گیا۔ اب کہتے ہیں کہ میرا پوتا جوگنگ کے لیے باہر جاتا ہے، اور وہ جب جوگنگ سے آتا ہے تو جوگر اس کا کیچڑ سے لدا ہوا ہوتا ہے اور وہ سیدھا کارپیٹ کے اوپر آ کے کچن میں چلا جاتا ہے۔ اب چونکہ کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، تو میں اسے کہتا تھا کہ بیٹے تم جب آتے ہو تو جوگر تو کم سے کم باہر اتارا کرو، یہ تو کارپیٹ ہے، خراب ہو جاتا ہے اور گھر میں گندگی پھیلتی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ دادا چونکہ امی مجھے آواز دیتی ہیں ہیو اے کپ آف ٹی، تو میں سیدھا وہیں چلا جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا۔ جب یہ عالم مسلسل ہوتا رہا تو میں برداشت سے باہر ہوتا گیا۔ اب اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک رسالے میں ایک قول پڑھا تھا جو مجھے بہت یاد رہ گیا۔ اس میں لکھا تھا کہ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے، دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، اس کے اندر بہتری کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ کہتے ہیں یہ جب مجھے دھچکا لگا تو میں نے سوچا ایک میری ماں تھی
جو پودوں کو روشنی میں پانی پلا کر میرا خوف باہر کر رہی تھی، ایک میرا باپ تھا جو ہمیں ہمت افزائی کر کے 1 روپے کی ٹکٹ لے کے ہم اناڑیوں کی سرکس دیکھتا تھا اور ہمارے اوپر کوئی بھی تنقید نہیں کرتا تھا۔ میں بڑا ہو گیا، ایک شخصیت بن گیا ان کے طفیل سے، مگر میں دادا ہوں، پوتے کی اتنی غلطی بھی برداشت نہیں کر سکا۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد یہی میری بہو منظر دیکھتی رہی، انہوں نے ناریل سے لدا ہوا ایک میڈ لے آئی، اس میڈ کو انہوں نے کارپیٹ پر بچھا دیا۔ اب پوتا جب آتا اس کیچڑ سے لدے ہوئے جوگر سے وہاں پاؤں رکھتا اور کچن میں جاتا، کارپیٹ خراب نہیں ہوتا تھا، صرف پائیدان خراب ہوتا تھا جو کہ دھلایا جا سکتا ہے۔ اب آخری جملہ بہت ہی خوبصورت اشفاق صاحب کا ہے، کہتے ہیں ایک میں تھا جو تنقید کر کے اپنی اصلاح سے محروم رہ گیا، ایک بہو تھی جنہوں نے عمل کیا اور اس مسئلے کو ختم کیا۔ ایک میری سوچ تھی، ایک اس کی سوچ تھی، اور وہی تھا ہم دوسروں کو اپنے تنقید کے زمرے میں لاتے ہیں، اپنی بہتری نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اپنی بہتری کر لی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔